یہ ویڈیو تم نے غلطی سے نہیں کھولی، اللہ چاہتا ہے تم سنو، وہ تمہیں خاموشی میں تیار کر رہا ہے۔ ابھی تمہیں لگتا ہے سب کچھ تھم گیا ہے، نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے، نہ کوئی جواب ملتا ہے، نہ دل کو سمجھ آتی ہے کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک نیا سفر شروع ہو چکا ہے، ایک ایسا سفر جس کے بارے میں شاید تمہیں علم نہیں، مگر اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کو اگلے درجے پر لے جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے آس پاس کا شور بند کر دیتا ہے۔ زندگی جیسے رک جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں اور دل ایک عجیب سی خاموشی میں چلا جاتا ہے۔ یہ خاموشی سزا نہیں ہوتی، یہ تیاری کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ سکون اب لوگوں سے نہیں، اللہ سے مانگنا ہے۔ پہلی نشانی، تمہیں تنہا کر دیا گیا ہے۔ کبھی سوچا ہے کیوں اچانک لوگ دور ہو گئے؟ جو کل تک تمہارے قریب تھے وہ اجنبی لگنے لگے۔ کبھی کسی دوست کا رویہ بدلا، کبھی رشتہ کمزور ہو گیا اور تم حیران رہ گئے کہ سب کچھ ایک دم ایسا کیوں ہوا۔ یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی خاص تدبیر ہے۔ وہ تمہیں ان سب چیزوں سے دور کر رہا ہے جو تمہیں اس سے غافل کر رہی تھیں۔ تم نے دل میں دعا کی تھی، یا اللہ مجھے سکون دے، تو اللہ نے وہ سب ہٹا دیا جس سے تمہارا دل الجھا ہوا تھا۔ تم سمجھتے ہو تمہیں چھوڑ دیا گیا، مگر حقیقت یہ ہے تمہیں چنا گیا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو پہلے اکیلا کرتا ہے تاکہ وہ سجدے میں جھکنا سیکھیں، تاکہ وہ صرف اسی کو پکارنا سیکھیں۔ وہ تنہائی جو تمہیں رلاتی ہے وہی تمہیں رب کے قریب لے جا رہی ہے۔ یاد رکھو، اللہ جب تمہیں سب سے کاٹ دیتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اپنے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے۔ دوسری نشانی، دل میں ایک انوکھی بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی مل جاتی تھی، زندگی چلتی جا رہی تھی، مگر اب دل خالی لگتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے کبھی مسکراہٹ آتی تھی اب ان سے تھکان محسوس ہوتی ہے۔ وہ محفلیں جن میں سکون تھا اب شور لگنے لگی ہیں۔ یہ بے چینی تمہاری کمزوری نہیں ہے، یہ پکار ہے۔ اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ وہ تمہارے دل میں ایسی تشنگی ڈال دیتا ہے جسے دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہارا دل کہتا ہے اب مجھے بس اللہ چاہیے۔ یہ احساس ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو قریب لانا چاہتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی لذتیں چھین لیتا ہے تاکہ وہ اصل لذت اللہ کے ذکر کی تلاش کرے۔ تمہیں لگتا ہے دل بیزار ہے، مگر دراصل تمہارا دل بیدار ہو رہا ہے۔ اب تم وہ شخص نہیں رہے جو پہلے تھے۔ اللہ تمہیں آہستہ آہستہ اپنے رنگ میں رنگ رہا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے تو سب کچھ آسان کیوں نہیں کر دیتا؟ لیکن اللہ آسانی نہیں، پختگی دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم اس پر یقین کرنا سیکھو، یہاں تک کہ جب سب کچھ خاموش ہو جائے تب بھی۔ یہی تو تیاری کا وقت ہوتا ہے، تمہارے صبر کا، تمہارے یقین کا اور تمہارے ایمان کا امتحان۔ اور جو اس مرحلے سے گزر جاتا ہے وہ پھر کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ بدل جاتا ہے۔ دل میں نرمی آ جاتی ہے، باتوں میں خاموشی اور نگاہوں میں یقین۔ اللہ جب کسی بندے کو تیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو صاف کرتا ہے، اور دل صاف ہونے کی پہلی علامت یہی ہے کہ دنیا کی چمک مند پڑنے لگتی ہے اور سجدہ دل کے لیے پناہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، جب سب کچھ تھم سا جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ کام کر رہا ہے، بس خاموشی میں۔ وہ تمہیں کسی بڑے مقصد کے لیے چن چکا ہے، تم ابھی سمجھ نہیں پا رہے، مگر کچھ عرصے بعد جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو کہو گے شکر ہے، وہ سب اسی لیے ہو رہا تھا۔ کبھی تم نے خود سے یہ سوال کیا کہ جب میں دعا بھی کرتا ہوں، صبر بھی کرتا ہوں، پھر بھی حالات آسان کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی لگا کہ جتنی محنت کرو زندگی اتنی ہی الجھتی جا رہی ہے؟ اگر ہاں تو جان لو، یہ سب اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ تمہیں بھول گیا ہے، بلکہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے۔ اس تیاری کا اگلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جسے ہم اکثر آزمائش سمجھ لیتے ہیں۔ تیسری نشانی، آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ تم تھک گئے ہو، کہ تمہاری ہمت ختم ہو چکی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم میں اب بھی اتنی طاقت باقی ہے کہ تم یقین کے اگلے درجے تک پہنچ سکو۔ اللہ جب چاہتا ہے کسی بندے کو بلند کرنا تو پہلے اسے توڑتا نہیں۔ لوہا آگ میں تپتا ہے تبھی وہ مضبوط تلوار بنتا ہے۔ اسی طرح
اللہ تمہارے دل کو آزمائش میں ڈال کر اسے مضبوط ایمان میں ڈھال رہا ہوتا ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ سب دروازے بند ہو گئے، ہر طرف اندھیرا ہے اور تمہاری دعائیں کہیں سنائی نہیں دے رہی، مگر دراصل وہ خاموشی ہی تمہارا امتحان ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تاکہ ظاہر ہو کہ کون صبر کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں سزا نہیں دے رہا بلکہ تمہیں ثابت قدمی سکھا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر بھروسہ کرنا سیکھو، چاہے زمین ہل جائے، چاہے راستے مٹ جائے، چاہے وقت بدل جائے، مگر تمہارے دل کا یقین نہ بدلے۔ آزمائش وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو یا حالات پر۔ اور جو بندے آزمائش میں بھی اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ ان کے لیے ایسے راستے بناتا ہے جن کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یاد رکھو، جب تمہارے آس پاس سب کچھ ٹوٹتا ہے تو اللہ تمہارے اندر ایک نئی دنیا بنا رہا ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی، دعا کا دیر سے قبول ہونا۔ کبھی تم نے دعا مانگی اور وقت گزر گیا، دن، ہفتے، مہینے، اور کچھ نہ بدلا، تو مایوس مت ہونا، کیونکہ شاید تمہاری دعا سن لی گئی ہے، بس پوری ابھی نہیں کی گئی۔ اللہ دعا کو روک کر بھی تمہیں دے رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ تمہیں وہ چیز نہیں دیتا جو تم مانگ رہے ہو، بلکہ وہ مانگنے والا دل عطا کر دیتا ہے جو اس سے جڑ جائے، جو رات کے اندھیروں میں اس سے بات کرے۔ اللہ کے نزدیک دیر دراصل تیاری ہے۔ وہ تمہاری دعا پوری کرنے سے پہلے تمہیں اس کے قابل بنا رہا ہوتا ہے۔ کبھی تم مانگتے ہو، یا اللہ مجھے بہترین دے، اور اللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، مگر پہلے تمہیں تیار ہونا ہوگا۔ اسی لیے کچھ دعائیں دیر سے پوری ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تمہارے حال کے لیے نہیں، تمہارے مستقبل کے ایمان کے لیے لکھی گئی ہوتی ہے۔ تم سمجھتے ہو تم انتظار کر رہے ہو، مگر دراصل اللہ تمہارے دل کو صبر سکھا رہا ہوتا ہے، اور جب بندہ صبر سیکھ جاتا ہے تو اس کا یقین اس کی دعا بن جاتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تمہیں فوراً نہیں دیتا تاکہ تم اس کی محبت میں اور گہرائی تک ڈوب جاؤ۔ وہ چاہتا ہے تم اسے پکارو، بار بار پکارو، یہاں تک کہ تمہاری پکار تمہارے ایمان کا حصہ بن جائے۔ اور جب تم اس مقام پر پہنچتے ہو جہاں تمہاری زبان نہیں، تمہارا دل دعا مانگتا ہے، تو سمجھ لو وہ وقت قریب ہے، کیونکہ اللہ کبھی اس دل کو خالی نہیں لوٹاتا جو سچ میں اسے چاہتا ہے۔ کبھی کبھی تم سمجھ نہیں پاتے کہ کیوں سب رک گیا، کیوں سب بدلا، کیوں کوئی دعا پوری نہیں ہوئی، مگر کچھ وقت بعد تم دیکھو گے کہ وہ سب ٹھیک اسی تدبیر سے ہو رہا تھا جس میں تمہیں بننا تھا۔ وہ تاخیر، وہ درد، وہ آزمائش، سب تمہارے اندر ایک نیا ایمان پیدا کر رہی تھی۔ اللہ تمہیں سزا نہیں دے رہا بلکہ تمہیں تیار کر رہا ہے، اس مقام کے لیے، اس رحمت کے لیے، اور اس قرب کے لیے جو صرف خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ تمہاری زندگی کے سب شور کے بعد جب سب چلے گئے، جب کوئی سمجھنے والا نہ رہا، تو تمہارا دل صرف ایک ہی سمت مڑ گیا، اللہ کی طرف۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دنیا سمجھتی ہے کہ تم تنہا ہو، مگر حقیقت میں تم منتخب ہو جاتے ہو، کیونکہ اب تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں بچتا۔ پانچویں نشانی، دل کا دنیا سے اٹھ جانا۔ اللہ جب اپنے بندے کو خاموشی میں تیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے دنیا کی کشش ختم کر دیتا ہے۔ تم وہیں رہتے ہو، مگر اب محفلوں میں مزہ نہیں آتا، لوگوں کے بیچ بھی ایک خاموش تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ پہلے دل چاہتا تھا بات کروں، سمجھاؤں، منواؤں، اب دل چاہتا ہے بس اللہ سے کہوں اور سب کچھ اس پر چھوڑ دوں۔ یہ کیفیت کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ وقت ہے جب تمہارے دل کی نگاہ بدل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں دنیا کی محبت سے کاٹ کر اپنی محبت میں جوڑ رہا ہوتا ہے۔ تمہیں وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں جنہیں تم نے سچ میں چاہا، مگر اس کے بدلے اللہ تمہیں اپنی قربت دے دیتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے جب تم یہ سمجھ لیتے ہو کہ دل کا سکون کسی رشتے، کسی وعدے، کسی انسان میں نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تمہاری روح بدلنے لگتی ہے، تمہارے آنسو دعا بن جاتے ہیں، تمہاری خاموشی عبادت بن جاتی ہے، اور تم خود محسوس کرتے ہو کہ اب تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ چھٹی نشانی، اللہ کی طرف سے غیر محسوس مدد۔ جب تم مکمل طور پر اللہ کے ہو جاتے ہو تو تمہیں اس کی مدد ایسے لمحوں میں ملنے لگتی ہے جہاں تم خود حیران رہ جاتے ہو۔ کبھی کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے روکا جاتا ہے۔
कभी कोई ताखीर नहीं होती बल्कि वो बेहतर वक्त के लिए होती है। कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा जाता बल्कि अल्लाह तुम्हारे लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है। और तुम देखते हो कि जहां तुम्हारे पास कोई नहीं था वहां भी सब कुछ हो रहा था, बस खामोशी में। यही अल्लाह की सबसे हसीन मदद होती है, जो दिखाई नहीं देती मगर हर कदम महसूस होती है। अल्लाह तुम्हें गिराकर शर्मिंदा नहीं करता, वो तुम्हें गिराकर सिखाता है कि उठना कैसे है। वो तुम्हें रुलाकर तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हारे आंसुओं में वो नूर रखता है जो बाद में तुम्हारा यकीन बन जाता है। कभी तुम सोचोगे कि वो दिन जब सब कुछ खत्म लग रहा था, असल में वो दिन तुम्हारे ईमान की बुनियाद रखी जा रही थी। और फिर वो लम्हा आता है जब तुम किसी चीज के पीछे भागना छोड़ देते हो, जब तुम अल्लाह से कहना शुरू कर देते हो, अगर ये मेरे लिए नहीं तो मुझे इससे दूर कर दे। तब तुम्हारी रूह आजाद हो जाती है। अल्लाह तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां तुम्हारा दिल कहता है, मुझे किसी की नहीं, बस अल्लाह की मोहब्बत काफी है। यही वो खामोशी की तैयारी का आखिरी मरहला होता है, जहां बंदा सब्र से आगे बढ़कर रजा तक पहुंच जाता है। और वहां अल्लाह खुद तुम्हारे लिए कहता है, मैं तेरे साथ हूं। ऐ मेरे रब, जो ये सुन रहा है, जो इन अल्फाज के पीछे खुद को पहचान रहा है, उसे अपनी रहमत में छुपा ले। उसके दिल के झकमों को इबादत बना दे, उसके इंतजार को कबूलियत का जरिया बना दे। ऐ अल्लाह, जिस दिल ने तेरे सिवा सबसे उम्मीद तोड़ दी है, उसे तू अपनी मोहब्बत में जिंदा रख। उसे ऐसा यकीन दे कि वो अंधेरों में भी तेरे नूर पर भरोसा करे। ऐ रब, अगर ये तैयारी का वक्त है तो इसे आसान कर दे, और जब वक्त पूरा हो जाए तो उसे वो दे जो उसके लिए बेहतरीन है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन। अगर तुमने यहां तक सुना है तो यकीन करो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही थी, क्योंकि कोई इत्तेफाकत नहीं होता। अल्लाह चाहता है कि तुम सुनो, समझो और बदल जाओ। अगर तुम्हारे दिल को सुकून मिला, अगर तुम्हें लगा कि ये अल्फाज तुम्हारे लिए लिखे गए हैं, तो हयात ए दीन को जरूर सब्सक्राइब करो। ये वो जगह है जहां हम दिलों की बात करते हैं, अल्लाह से तल्लुक की, सब्र की और यकीन की। हर लफ्ज, हर वीडियो बस तुम्हें तुम्हारे रब के करीब लाने के लिए है। अल्लाह तुम्हारा साथी हो और तुम हमेशा उसकी रहमत के साए में रहो। फई अमान अल्लाह।